لله الذي يحب الصادقين ويلعن الكاذبين. الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي الصدق واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب سونے نے سنی ہماری زبان کی اونچی آواز میں درود و سلام یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد وثناء درود ختم الأنبياء له التحية والثناء بعد. دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا آج یہ محفل ایصال ثواب محفل ختم علم اپنے رحمت کی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. حاجی غلام اکبر مرحوم روحانی قبر کو ٹھنڈا و فراخ فرمائے. انہوں نے تمام صاحبزادگان جنہوں نے اپنے والد گرامی نے ایصال ثواب کی خاطر ذکر و اذکار اور تبلیغ دین دا جو اہتمام فرمایا ہے، اللہ جل شانہ اس محفل کے ذریعے کئیاں کو ہدایت عطا فرما کے انہاں دے والد واسطے صدقہ جاریہ بنا دے. تھوڑا وقت جناب دا لما گا اور اس مختصر کے وقت جناب اللہ تعالی کے پاک کلام اور پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان پوچھو. ایک کو گل سمجھونی ہے، وہ عنوان کی ہے کیڑی گل ہے. اساں سیداں نال اج دے مولویاں دی ٹھکی ہم سادات کرام کے ساتھ اس دور کے مولویوں کا دھوکہ. ناچیز نے خطبہ شریف جڑی آیت پاک پڑھی ہے،
آیت پاک کا ایک حصہ سے ایک آخری ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں، اور جتنا ٹکڑا میں پڑھیا ہے میں نے امید ہے کہ یہ اکثر وڈیریاں ہو سکتا ہے مولیاں دی جو تقریراں سنن والے نے تے بالاں بھی انی آیت یاد ہوئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر مولوی صاحب کو تقریباً یہ آیت یاد ہوئی، لیکن جے اگر وہ مولوی صاحب حافظ قرآن نہیں ہے کہ میں لکھ کے دینا انہوں یہ بھی پتہ نہیں ہونا کہ اس آیت کا مڈ کی شروع کتنا ہوئی۔ قرآن پڑھ کے بھی ساڈے نال تھکیل آئی ہے۔ میں غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پوترا 24واں نسل میرا غوث پاک میرا دے نال جا ملدا ہے۔ سلسلہ بیعت طریقت وہ چشتی سلسلہ ہے، لیکن سلسلہ نسب حسنی حسینی کے غوث پاک میر رضی اللہ تعالیٰ یہ موضوع جڑا میں بیان پہ کرنا کوئی اور بھی سارا عالم دین بیان چا کرتا تو لوگوں کہنا سی پیراں دا گستاخ ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس دور کے مولویاں نے پیراں تو قرآن لکائی رکھے، نبی کا فرمان بھی لکائی رکھے۔ سابقہ دور میں کئی قوماں بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل دیاں کئی امتاں، کیونکہ تقریباً 70,000 انبیاء انہاں وچ آئے نے، 3 وڈیاں کتاباں تے کئی اولو العزم رسول انہاں وچ آئے نے۔ انہاں نبیاں دیاں کئی امتاں صرف قوم بنی اسرائیل دے وچ تباہ تے برباد ہو گئیاں۔ کس وجہ نال؟ انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کرتا سی کہ اللہ دے کلام دیاں آیتاں دے کٹ لے ٹوٹے ٹکڑے کر لے، پوری آیت نہیں سناؤنی، صرف اپنی مرضی دے نال مقصود بالبیان والی آیت سناؤنی۔ تے کرنا کی ہے، بیان کی کرنا ہے، جیسے کسی جاگیردار مالدار فلاں فلاں کوئی وڈیرے دے سامنے جانا ہے تے انہاں دے سامنے انہاں دی تعریف تے صفت تے شان بیان کرن واسطے قرآن کلام مجید یعنی تورات، زبور، انجیل مقدس دی آیات بینات دے او حصے جنہاں وچ انہاں دی شان دا بیان ہوندا سی یا بیان وال اشارہ ہوندا سی، وہ تے انہاں کٹ لینی تے وچوں سنا دینی، نہ اگوں سناونی نہ پچھوں سناونی۔ کرنا کی اللہ تعالیٰ جل شانہ دے کلام دیاں او حکمتاں جڑیاں پورے کلام تے پوری آیات بینات وچ ہونیاں او قوم نو نہ دینیاں، جو ہدایت اور نصیحت ہونی او قوم نو نہ پہنچنی، جو احکام شریعت ہونے وہ بھی قوم تک نہ پہنچنے۔ جس وجہ نال رب العالمین جل شانہ نے پاک رسول تے اپنا پاک کلام نازل فرمایا ہے تے اس پاک کلام دے وچ سورۃ البقرہ شریف دے اندر اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرمایا انہاں واسطے انہاں دا کردار کو دسیا ہے۔ اگر جڑا موضوع ہے وہ اج دے دا کردار ہے، لیکن میں اللہ تعالی دے قرآن تے نبی دے فرمان تو سوا گل نہیں کراں گا، اور میں عام چیلنج کراں گا پوری دنیا دے علماء نو میرے موضوع دا کوئی رد پیش کر دے میں خون معاف کراں۔ رب العالمین جل شانہ نے انہاں دی مذمت بیان فرماؤندیاں او علماء یہود علماء نصارا انہاں دی مذمت بیان فرماؤندیاں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما الذين
آیات بینات دے وچوں تے ہدایت دے وچوں جڑے لوگ چھپاوندے نے ہدایت تے آیات بینات حالانکہ حال کی ہے فرمایا پروردگار نے ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب پروردگار فرماتا ہے باوجود اس کے بعد اس دے کہ اساں بیان فرما چھڑیا ہے کتاب الکتاب دے اندر اساں بیان فرما چھڑیا ہے للناس لوکاں دے واسطے اساں پروردگار فرماتا ہے اسی تے کتاب وچ نازل فرمایا بیان فرمایا ہے لیکن اگوں پڑھن والے تے بیان کرن والے وہ چھپا جاندے نے وہ سناوندے نہیں بیان کرتے نہیں تا کر کے پروردگار فرمایا اولئک یلعنہم اللہ انہوں تے اللہ دی لعنت و یلعنہم اللاعنون تے لعنت بھیجن والیاں دی لعنت ابو پروردگار حال بس نہیں فرمائی پروردگار نسیا اس لعنت کو کون بچ سکتا ہے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم پروردگار ارشاد فرماتا ہے اس لعنت کو بچے گا کون الا الذین تابوا وہ لوگ جو توبہ کریں گے واصلحوا اور آگے اصلاح کریں گے وبینوا تے بیان بھی کریں گے چھپاون والیاں تے لعنت پے گی پروردگار نے فرمایا ہے لعنت تو بچے گا صرف وہ ہوئی جڑا توبہ کرے توبہ کرنے کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کرے اپنے آپ کو ظالما اللہ دی آیتاں کیوں چھپائیاں نہیں آدھی اصلاح کر لوے اصلاح کرنے کے بعد وبینوا پھر اس کو بیان بھی کر دے فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم فرمایا انہاں لوگوں دی توبہ رب العالمین فرمایا قبول فرماواں گے رب العالمین توبہ قبول کرنے والی بات ہے سجنا اب پھر پروردگار فرمایا جیڑا توبہ نہ کرے بیان نہ کرے اپنی اصلاح نہ کرے اس واسطے کی حکم پروردگار فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار سبحان اللہ بعد میں لکھا ہے کفار کافروا پچھلا حکم ہے اور پہلا وہ معنوی طور پر لفظ کا معنی انکار کر کافر انکار کرنے والے سمجھ آئیے ان الذین کفروا جڑے لوگ انکار کرن گے کیڑی گل تو توبہ کرن تو آدھی اصلاح کرن تو اور بیان کرن تو جڑے انکار کرن گے ماں تو اسی حالت میں مر گئے ہم کفار کفر کے بارے اسلام سے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمان سن آیت رب دیاں آیتاں چھپاون دا انجام کی ہے ذرا رب دے قرآن نو سنیے اور پاک نبی دے فرمان نو سن تب کہ تینوں پتہ لگ جاوے جو سید عالم دا دین لکھاون دا انجام کی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت عظمت دین اسلام میرے سامنے کتاب ہے المعجم الاوسط امام طبرانی کی اس کی پہلی جلد ہے حدیث مبارک ہے نمبر 430 پہلی جلد ہے عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعن اخر هذه الامه اولها فمن كان عنده علم فليظهره فان كاتم العلم يومئذ ككاتم ما انزل على محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سید پاک فرمایا جس لوگ اپنے بڑیاں کے اپنے پچھلیاں برا بھلا کہنے لگ جان گے برا بھلا کہنے لگ جان گے گناہ تک لعنتاں تک بھیجنے لگ جان گے اس لیے خبردار فمن کان عنده علم فرمایا تو صرف جے کول بھی علم ہوے فلیظہرہ اولے واسطے لازم ہے اس کو ظاہر کرے فإن كاتم العلم يومئذ کہ اس دن اس علم چھپائے کاتم ما انزل علی محمد گویا اس نبی کی پوری شریعت لکائے چند پہلو جنہاں دی ضرورت چند پہلو جنہاں دی لوڑ ضرورت تھی وہ چند پہلو لکاواں حضور فرمایا کاتم ما انزل علی محمد گویا کہ اس نے پاک نبی پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سب کا چھپانے والا اور منکر ہے یعنی یہ مطلب جنہیں پروردگار فرمایا لکاواں والا کافر مرے اسلام تے نہیں مریا سید الانبیاء پاک نے فرمایا دین چھپا کے لیا ہے جس میرا دین چھپایا وہ ایمان مریا ہے وہ اسلام تے میری امت تے مریا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے گل دی کوئی جی گل میں قرآن حدیث تو باہر کرا میں پڑھ لیا لیکن اگر میں بیان کرا قرآن تو پھر آنکھوں تو شیخ مولینا کی یاد کہ قرآن نے حصے کے حدیث کے حصے تسی کدے کیوں نہیں سنائے سبحان اللہ ہن کی ہویا اساں سیداں نال کی دھوکا کیتا انہاں مولویاں نے آیت تطہیر دا پچھلا ٹکڑا وہ سانو سنایا گیا نہ پوری آیت تطہیر سنائی گئی تے نہ اس آیت دی دے تعلق والی مٹھاری آیات بینات سنائیاں گئیاں عوامی مجمع وچ صرف ساڈے آستانیاں تے آئے مولوی مریداں ساڈیاں کول لنگر پانی اکٹھا کرنا سی ساڈی صرف شان بیان کیتی لیکن جو شریعت دے وچوں حکم کھڑوتے سن وہ بیان نہ کیتے کیوں جے بیان کیتے کہ اگوں پیر رکھنے ہوئے تو میری بےزتی کرنا ہے مولوی تو قرآن پڑھے گا لیکن اگوں میرے اگر کوئی اللہ نہ کرے متکبر پیر ہو گئے انہوں نے اپنا اچھا انہیں شریعت کے حکم تو یہ نہ کیا میں داڑھی منا تو ان کے خلاف کیوں حدیث سنائی نبی تو یہ نہ کیا کہ میں جناب علی عورتوں نے پردہ رکھی پھرنا تے عورتوں نے کول ٹر جانا تے پردگی کی حالت ہے مریدیاں کو پردہ نہیں کراؤں گا لہذا پھر تو میرے سامنے پردے والی آیت کیویں سنائی تو میری میرے خلاف تقریر کرتا ہے تو جس لکی کو گل موڑی تے دے مجھ پہلو خیال آیا ہو سکا میں گل کی پیر آخنا ہے مجھے میری بےزتی کرنا ہے لہذا میں کو گل کرتا ہی نہیں جڑی پیر کے خلاف جاوے قرآن دے اور ٹکڑے لکا لینا حدیث دے اور ٹکڑے لکا لینا جڑے پیر کے خلاف جاؤں کہ وہ سنا دینا جتنے پیر کی شان بیان ہوئے تاکہ عوام میں پیسے اٹھو بوجھ کے منہ مارے میں بوجھے بھرا جیبا بھرا تے اپنے گھر جانا بھاوے گڈیاں لواں بھاوے کوٹھیاں بناواں بھاوے دنیا کی جو عیاشی بدماشی کے سامان خریداں لیکن پیر کے خلاف آیت جاندی رہی وہ آیت میری پیر کے نفس کے خلاف جاوے وہ جیس نال دیتی کہ پیر کے اگو آپ کر جانا ہے کہ نال مریداں بھی پیسے دینے کوئی نہیں میں قرآن پڑھنا جی تمہیں یہ آیتاں تے یہ حکم شریعت دے مولویاں پہلو سنائے ہون یا سارے سیداں دے آستانیاں تے قرآن کا یہ حصہ بیان کیتا گیا ہوئے مینوں دینی تھان تے اٹھا کے چکر ماریا ہوئے لیکن اگر واقعہ کبھی بیان نہ ہویا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال قرآن کے وہ حصے جڑے علماء چھپا لیں غوث پاک میاں رحمت رب العالمین جل شانہ دے اس کلام یہ آیت تطہیر جس نو آکھیا جاندا ہے یہ 22واں پارہ جس نے شروع ہوتا ہے نا ایک آیت چھڈو دوسری چھڈو تیسری آیت جن آیت تطہیر آکھیا جاندا ہے سمجھ آئی تیسری آیت تطہیر
پارے دیا آخری 3 آیتاں مبال شروع ہوئی ہے تے 22ویں پارے دیا 3 آیتاں یعنی 6 آیتاں وچ گل پوری ہوئی سی مولویاں نے ادھی آیت سنائی تے 5.5 آیتاں سبحان اللہ تے آپ نو آکھنے اسی 5 تے منن والے ہاں میں آکھا ظالمو تسی 5.5 نو پائی کھڑے ہائے ہائے سی کتھوں 5 تے منن والے پچھلیاں 5.5 ساڈیاں آیتاں پا لئیاں تے ظالمو ہالے تسی ساڈے نال انصاف کیتا ہے سن ذرا رب العالمین دا پاک کلام تے پتہ لگے قرآن کی آیا ساڈا کلندر اقبال فرماتا ہے در سے قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوگا در سے
ازواج مطہرات جو کیا ہے جو مال متا عام آمن لگ پیا ہے ان سے جناب علی وہ غنیمت آندیاں نے نبی پاک کی آمد تقسیم فرما دیتے ہیں لہذا ان کرنیاں ہیں اپن جماؤ کے پاک نبی بارگاہ چل کرنیاں ہیں جو آل سرکار غنیمت میں جو کچھ حصہ اپنے اہل باز پہ رکھ لیا کر اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ فرمایا کر تاکہ سارے کھان پین کے پہنن بچن لئی آسانی ہو جاوے ازواج مطہرات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے سارے واسطے کچھ مال مقرر فرما دے کچھ غنیمت کا حصہ مقرر فرما دے میرا کھان پین کے پہنن پاؤن سے آسانی ہو جاوے سید الانبیاء پاک دی ازواج پاک کا مطالبہ کرنا سی اس دنیا کے مال و متا دنیا کی آسانی دا یہ صرف مطالبہ فرمایا ہے نبی پاک سرکار ناراض ہو گئے اتنی گل میرے ازواج پاک نال تسی میرے کو دنیا کا مطالبہ کیوں فرمایا ہے جیسے سارا جگ میرے کو آخرت کا مطالبہ کرتا ہے میرے کو جنت کا مطالبہ کرتا ہے میرے کو دین قرآن کا مطالبہ کرتا ہے سب دنیا میں تکبیر نعرہ رسالت سمجھا سکتا ادھر نہ ہوئے گا نیچے رہ جائے توجہ ہے جناب دی بولو ذرا جل اللہ سبحان اللہ اور سونے آئے سید الانبیاء پاک سرکار ناراض ہو گئے ازواج مطہرات والے اختیار فرما کے گوشہ نشین ہو گئے جب صحابہ پاک کو پتہ لگیا حضرت جناب علی صحابہ کرام آئے آن کے اجازت مانگتے حضور اجازت دے چھوڑو اور نبی پاک سرکار کسی نام ملاقات نہیں فرماؤں حتیٰ کہ اس امت سے شیخ آوے یعنی صدیق و فاروق آوے مولانا میں ایک بڑے کوئی سوال کرتا ہے سیدنا فاروق اعظم پاک کی شہادت دن نے پہلی محرم ان آپ کا ذکر خیر نہیں ہوتا امام پاک کا ذکر ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے لیکن فاروق اعظم پاک کا جڑا نہیں ہوتا اصل ایتھے دھوکا ہے اچھا میں تواڈے کول لکھا یہ سوال کر لواں سبحان اللہ یہ دسو امام پاک کی شہادت کا دیار امام عالی مقام امام حسین کی شہادت پاک کا دیار کیڑا بولو بس اچھا پڑھ کے دسو امام اعلی مقام حضرت امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کا دیار کیڑا نہیں پتہ نہیں پتہ لیکن رسول حسین پاک نے بڑے بھائی حسن پاک ہیں کہ نہیں مولا علی پاک کا وارث ہے کہ نہیں خیر ہے کلا حسین پاک نال پیار ہے حسن پاک نال کوئی نہیں کیوں ساڈے پاپے نے لوکاں دی اماں ماری جنہاں دا ذکر نہیں کرتے سبحان اللہ صدقے وہ ادھر دیکھو سجنوں پاک حسین میرے نانا جی لگ گئے پاک حسن میرے دادا جی لگ گئے انہوں کا ذکر ہو گئے چلی جائی ہے لیکن میں پوچھنا مولوی ہوں تو مولوی ہو کہ پاک حسین کا جو اتنا ذکر کرتے ہو کیا امام حسن کو شہید نہیں سمجھتے ہو جنہاں 7 12 زہر دے کے شہید کیتا گیا اللہ سید الشہداء نہیں سمجھتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حیاتی سبحان اللہ سبحان اللہ سنو یہ میں قرآن پڑھا کسی کتا کرو آپ کو تو میں بند کر سچی گل قرآن والی سنو حیاتی 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 عمر حاضر جس میں سے اعتراض سوال ہو سبحان اللہ حیاتی میں مطمئن کراں گا جتنا تک اللہ تعالیٰ میرے گھر کو قرآن پاک دیا گلا نبی پاک اللہ پاک سلامت ہے اگر میں کہ حقیقت ہے اہل سنت ہے
وہ حسین پاک نال محبت اگر سنی کرتے ہیں کہ حسن پاک نال بھی محبت سنی کرتے ہیں اہل بیت نال بھی محبت کرتے ہیں کہ اصحاب حسین نال بھی محبت کرتے ہیں لہذا کوئی انہاں دے ممبراں تے اے دھوکا ہوے کہ بیاہ ہوے سنیاں دے ممبراں تے نہیں ہونا چاہیے جے پاک حسین کا ذکر خیر ہوتا ہے پاک حسن کا ذکر خیر سبحان اللہ سبحان اللہ میں گل سناواں شان نزول جس لے نبی پاک ناراض ہوئے ازواج پاک شیخین تشریف لے آئے جب شیخین اجازت منگی اجازت مل گئی اجازت ملی حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کی حضور کیوں ناراض کیے کی وجہ ہے آپ گوشہ نشین ہو گئے ہو حضور فرمایا کہ میرے کو مطالبہ کرتی ہے دنیا کی آسانیاں دیا دنیا دیا آسانیاں تے دیکھو دیگر تیز دیا چیزاں کھلا حال دے یہ ایدہ مطالبہ کرتی ہیں حتیٰ کہ عمر بن خطاب جلال چاہے نے اٹھے تھے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ ام المؤمنین باپ کو تھپڑ مار لیا ہے عمر پر اٹھے میں سیدہ عائشہ باپ کو تھپڑ پہلی دیر کبھی بات فرمایا رک جاؤ مارنا نہیں دو میں شاید بزرگ صدقے جامع ہوئے جنہاں نو اپنیاں دھیاں تو پیار زیادہ نبی سرور دینا جو ہے کہ نہیں اگر ویسا سونے سید الانبیاء پاک نے منع فرمایا ہے فرمایا کہ فیصلہ پروردگار فرماوے گا جیسے لیکن یہ معاملہ ہو گیا ہے کون پروردگار جل شانہ نے پاک محبوب نے سینہ اطہر کے آن کلام نازل فرمائے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک اے پاک نبی اپنی گھر والیاں نو آپ فرما دے کی فرمایا یا کنتم تريدون الحیات الدنیا وزینتها فرمایا فرما دو او میری گھر والیاں اگر تساں ارادہ رکھدیاں کہ دنیا دی زندگی دا وزینتها او دی زیب و زینت دا فتعالین آؤ میرے کول متعبنا سراحاً جمیلا لیکن تم اپنے کو رخصت کر دینا یا دنیا ملے گی یا پاک محمد کی قربت ملے گی نعرہ رسالت نعرہ خلافت عظمت انبیاء کرام سیدہ عائشہ پاک اگر میں اگلی آیت میں سن سکے اس آیت کے بعد کی نتیجہ نکلے ہو اسلام رب العالمین فرماؤ ہے وَإِرَادُ تُرِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا رب العالمین فرمائے اے محبوب فرما دے اگر تم ارادہ رکھتی ہیں کہ اللہ رسول کے آخرت میں گھر دا پہلو سے دنیا دی دنیا لینی ہے آؤ میں دنیا دینا لیکن پھر قرب رسول سے ملے پھر ادھر چھٹی ہاں یہ ارادہ رکھتی ہیں کہ اللہ دا رسول دا آخرت سے گھر دا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما پروردگار بے شک اللہ تعالی نے محسنات پاک دامنا بیویاں واسطے اجر عظیم تیار فرما چھڑیا ہے اور سجنا اجر ام المؤمنین سیدہ عائشہ پاک فرمایا نے فرمایا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سارے کو پہلو نبی سرور کے کول تشریف لے آئے فرمایا عائشہ رب العالمین نے دو چیزوں میں جو ایک نہیں چھپڑا اختیار من دیتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے سے پہلو اپنے والدین نال مشورہ کر لیں پھر اپنا فیصلہ سنا دے گی پروردگار نے والے ان کے فیصلہ چھوڑیا
لینی تے آن دنیا دے دینے سارے کر چھڑا کے جے آخرت سے اللہ رسول کا طلب چاہیے ہے دنیا دے مقابلے ختم کر دے ہو سیدہ عائشہ پاک عرض کردیاں نے یا رسول اللہ سویا یہ لے اللہ دے چھڑ دی گئی لوڑ ہے سب دنیا میں چاہیے اس دنیا کا ہر وقت دوبارہ کر سکتے ہیں مطلب قدمت بموری دوبارہ دنیا کے آخرت چکن دے وچوں نہ آخرت چکی رب رسول چکی ہے دنیا کی تن آسانی نہیں تھی ہن پروردگار خود مخاطب فرمایا کہ سناؤ قرآن سبحان اللہ سن ذرا آیات بینات آیات تکبیر کا پس منظر جڑا ہے وہ سن جڑا مولوی نے سنایا پروردگار فرماتا یا نساء نبی من یقتن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا رب العالمين ارشاد فرماتا ہے کہ 21ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے پروردگار فرماتا ہے اے نبی پاک دے نال نسبت رکھنے والیاں بیبیاں نسبت صرف نکاح دی نہیں اولاد والی کی نسبت امت والی کی نسبت توجہ ہے کہ گویا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین جل شانہ نے پوری امت رسول دیاں عورتوں بھی مخاطب فرما لیا ہے اہل بیت دیاں عورتوں بھی مخاطب توجہ ہے جی سے پڑھو لنگر دیکھتے توجہ لنگر والے کہ رب دے قرآن رب العالمین فرمایا کہ انسان نبی ہے نبی پاک میں رسول فرمایا بیبیاں من یأتمنکم بفاحشۃ مبینہ بڑے چور کسے نے واضح طور پہ نافرمانی کا کوئی کام کر لیا بڑے چور کسے نے نافرمانی کا کوئی کام کر لیا یاد رکھیا جائے یضاعف لها العذاب ضعفین فرمایا پھر یاد رکھو تم عذاب بھی 2 گنا دیا جائے گا قرآن دی جگہ سے پوچھا بڑی مہربانی اگر قرآن بند کرنا ہے تو سبحان اللہ یہ بے ادبی ہے اللہ تعالی فرمایا لا قرآن القرآن وانصتوا لعلکم ترحمون اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون جب قرآن پڑھا جائے تو
مسئلے خاموشی نال بات بیٹھ سنیا تو یہ کوئی طریقہ نہ ہویا تسی لنگر تاڑو ادھر عوام لنگر وال دیکھے گی قرآن جڑا لنگر وال دیکھے قرآن تو نگاہ ہٹی چکی بنے گا میرے بھائی اے چند آیت قرآن دیا تے ایک نبی کا فرمان سنو مکمل کریں میں نے تجھے جیسے لیا سنگا مکمل کر دینا لیکن رب العالمین فرمائے اگر تواڈے وچوں کسی نے نافرمانی کا کوئی کام کر لیا عذاب 2 گنا دتا جاوے گا 2 گنا وکان ذالک علی اللہ یسیرا اللہ پاک واسطے کم بڑا آسان ہے مت سمجھا لے کوئی رب العالمین کو کسے روک لے نا بڑا سوکھا کام ہے اور اکون 22 پر شروع جاؤں گے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين پروردگار فرماتا ہے جڑیاں تواڈے وچوں تقوی اختیار کرنیاں جڑیاں اللہ رسول دیاں تابعدار رہیاں وَتَعْمَلْ صَالِحًا تے انہاں نے عمل اختیار کیتے نُؤْتِهَا اساں عطا فرماواں اجرہا انہاں نوں اجر مرتين 2 واری یعنی کہ مطلب جے نافرمانی کرو گیا سزا 2 گنا دیاں گے تے تابعداری کرو گیا تے ثواب بھی 2 گنا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عزت علی روزی اختیار فرما چاہیے تقوی والیاں تے تابعدار بیویاں واسطے توجہ ہے کہ نہیں آیت تطہیر کا عطف جڑی آیت میں ہے وہ پڑھن لگا سبحان اللہ پروردگار فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فرمایا اے نبی پاک نال نسبت رکھنے والیاں بیویاں تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں جے ان اتقیتن تقوی اختیار کرو فلا تخضعن بالقول گل کرن لگیاں لچکدار لہجہ اختیار نہیں کرنا جیسے مرد گھر نہ ہوئے بیبی دا بولن لازم ہو جاوے مجبوری ہوئے اوشے دے بولے تے سخت انداز نال بولے برائے مرد نال نرمی نال نہ بولے کیوں فیطمع الذی فی قلبہ مرض فرمایا ماتا دل وچ تمے دی مرض نہ پیدا تسی عام بیبیاں ورگیاں نہیں جے جی ایتھے مانا کرو نبی دی امت والیاں عورتاں تے کی مطلب ہے حضور دی امت دیاں عورتاں کسے دوسری امت دیاں عورتاں دے نال دیاں نہیں اونچی شان والیاں نے تے جے اگر مراد کرو صرف اہل بیت تے کی مانا ہوے گا حضور دی پوری امت دیاں عورتاں نالوں اے سید زادیاں او تساں اونچی شان والیاں دے خبردار ایویں دی گل نہ کریا کسے دے دل وچ مرض لگ جائے چھپایا ہوا قرآن چھپایا ہوا اے لکایا قرآن سن مولیاں دے ڈھیر تھلے لکیا سی میں کڈیا پروردگار فرماؤں گا ہن آیت تطہیر دا موڑ تے یاد کر لو ایتھوں شروع کی ہوئی غور تو وقرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
مخاطب نے یہ نبی پاک دیا صحابہ نے وہ تامی مخاطب نے یہ نبی پاک دی امت نے اور قیامت لی کا تھالی مومنہ بی بی ہے اولی دی نسبت ایمان نبی پاک دے آلے لہذا نبی پاک سرکار دی نسبت والی ہر عالم میں مخاطب فرمایا پروردگار نے فرمایا کرنا فی بیوت نبی سرور دلال خبردار گھر بیٹھیاں نہ آجے شرعی ضرورت تو سوا پر باہر نہیں جانا امام احمد رضا کا یہ فتاوی رویہ میرے پاس رکھا ہے امام احمد رضا 9 شرعی ضرورتوں کا دس دے آپ وقت تھوڑا مقام مختصر پہ کرنا 9 شرعی ضرورت کا دس دے فرمایا عورت بیمار ہو جاوے علاج کرانا سے جا سکتی ہے عورت اگر دائی ہوئے معالجہ ہوئے علاج کرنے والی ہوئے آن گوان مومنہ کے گھر جا سکتی ہے علاج معالجہ خاطر فرمایا عورت اگر حج پہ جانا چاہے جا سکتی ہے پیکیاں پہ جانا چاہے جا سکتی ہے لیکن شرطان ساری چیزاں دنال فرمایا قاضی اسلام گواہی واسطے بلاوے جا سکتی ہے فرمایا عالم دین کو مسئلہ پوچھ جاوے کہ مسئلہ ایسا ہے بھئی نکاح طلاق کے مسائل میں ہوتے نہیں یعنی یہ واسطے کے اعتماد اپنے شوہر کے یا اپنے بھائی کے نہیں ہو سکتا ایسا مسئلہ پوچھ جاوے عورت جا سکتی ہے عورت جا سکتی ہے عورت اگر میت ہوگے انہوں غسل دے منائی عورت غسل دے منائی ہوگے وہ گوان مسلمانوں کے گھر میت کو غسل دے مناج کے جا سکتی ہے اگر وہ سونے یہ 9 ضرورتاں پیش فرمانے کا بعد فرمایا اور کوئی شرعی عورت کے گھروں نکلنے کی ضرورت نہیں سکولے جاون بھی شرعی ضرورت نہیں کالج جاون بھی شرعی ضرورت نہیں چونی برستی جاون بھی شرعی ضرورت نہیں وہ پھر مردہ ہنڈیاں کے نال فرینڈ بوائے کرنا کہ پھر دفترہ کٹ جا پاؤنا یہ شرعی ضرورت نہیں ہے وہ واسطے دکھا دینا ہے شرعی ضرورت نہیں خبردار شرعی ضرورت نال جا سکتی ہے جنہوں نبی سرور نال نسبت رب فرمائے گھر رہے گا ضرورت شرعی کے مطابق گھروں نکلنا ہوئے پھر بھی کرے پروردگار کا فرمان ہونے واسطے ہی موجود ہے میرا توجہ یہ قرآن کو ہم سنایا کسی نے انسان کر کے لگی پوچھ رہے پردہ کتنے لکھیا میں آکر سن دلا قرآن میں سنانا چاہے مجھے کی سنا دے جنہیں 4 آیتاں صرف کل ساتھ چلیس میں چلیال محرم 4 آیتاں قرآن دیا یاد کی میں اس مولی کی پتہ قرآن کی فرمایا سن میرے کو رب العالمین فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہم من جلابیبہم ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اے پاک نبی فرما دے اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بیبیاں ازواج کل ازواج کا گھر والیاں و بناتے کا اور اپنیاں بیٹیاں جلے میں سجد والیاں آ گئیاں ونساء المؤمنین بتا ہے پردہ صرف سجدہ واسطے لانا نساء المؤمنین مرد مومن ہوئے کوئی بیوی ہمیں عیسائیہ بھی ہوئے رب کا حکم ہونے واسطے کتابیاں عورت ہے نکاح کر لیا مرد مومن کیونکہ رب کا فرمان ہے نساء المؤمنین مومنوں کی عورتیں مسلمان ہوں یا کتابیاں ہوں جو مرضی ہوں ان کے لیے یہ حکم شرعی لازم ہے وہ ایک پردہ پوچھ دیں اسلام کا اور میں قرآن جو عیسائی عورت ہوتا ہے پردہ رب کا قرآن انہیں لکایا اس امت کو اس امت کی بیٹیاں آج سکولہ دے مینا بازار پی ٹی شو تک مجرہ بیان کر دیا صحیح آزادیاں مدینہ شاہ بچیاں کنجریاں بن گئی ہیں صدقے حیاتی عمر دنا جے رب دا قرآن ساڈے کول جے سر ماری سر سید اللہ کے بڑی شان ہے جنت تو تیرے تو دے دی
شریعت تو آجے گھر میں جو مرضی کرے تو تے پاک ہے کتوں کے مولی شوق سیال بھی اللہ اٹھیا جو سا کیا ہے اور میاں آکھے گٹر والا پانی بھی ہوئے آگ بجھاون دے کام تا آؤں گئے یعنی کی مطلب ہے حضور بھی آل نو گٹر دا پانی چاہے اللہ جھیل تے آخ دے نے آکھے مولویاں دے خلاف چشتی بول دے دے وہ ظالموں جڑا اہل بیت اتحاد دے خلاف بولتی آؤں ہے وہ دے خلاف بولتا ہے اہل بیت کی عزت دے ہر کام دا انہوں گٹر دا پانی بنائی کھڑے مترا تے کٹی والا پانی بنائی کھڑا ہے سیداں تے جڑا چشتی صاحب بیچارہ سید زادیاں دی عزت بچاون دی کوشش کردا ہے ان وقت نہیں یزید دی اے ظالم مولی خدا دا خوف کرو خدا دا خوف صاحب جہنم چلے ہو نہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے ساتھ لے کے ڈوبے تو اگر کیتی رہے عوام نال عوام کا بیڑا ہی نال کر خود تے تباہ ہوئے ہو نال عوام نے تباہ کیتا ہے کوئی تو خدا دا خوف کر دے یار رب العالمین دے قرآن نے جب سارا کچھ بیان فرمایا ہے اساں ظالموں کادے دی قوم نو انگریز دے علماں تے مان کراون دے آیا انہاں دی تربیت دی بھائی قرآن دی تربیت اپنے بچے نو کیوں نہیں دتی سید الانبیاء پاک فرمایا آدیاں عورتاں نو سورۃ نور دا سبق سکھاؤ سورۃ نور وچ کی سبق ہے رب العالمین آیت نمبر 31 ہے فرمایا پہلی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم محبوب مومن مردان فرماؤ اے شرمگاہ میں بچاون عزتاں بچاون نگاہ میں جھکا کے رکھیں پھر یہ حکم مرداں واسطے عورتاں واسطے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. موٹیاں دو گلاں نظر نیویاں رکھو عزتاں بچا کے رکھو عورتاں واسطے نال حفاظتی تدبیراں بھی نال حفاظتی کی تدبیراں نے فرمایا گھر وچ پھردیاں ہو نا پہلو فرمایا عورتوں نظر نیویاں رکھیا جی عزتاں بچا کے رکھیا جی آدھی زیب و زینت ظاہر نہ ہون دیا جی یہ نہیں ہے کہ نہ دھو کے بن سج کے ٹر پہ یہ بختانی نہ گھر پھر دیئے کاند کوئی گوبر جیسے حالی پھر دیئے جیسے ٹری بازار اتنا دو بان پچ تہن پچر بھائی سال میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زیب و زینت کر شوہر آسا وہ دے سامنے تک اندر سے لکھنی لبڑی پھرنی ہے جیسے ٹری بازار پر آئے مرنا آستے ہو سلے نہ دو بان سج کے قرآن کی سٹی مخالفت قرآن کچھ فرماوے کچھ کرے پھر فرمایا ہارے چرین ہے کہ کڑے طریقے نال والا یادرے بنا بیار جلے ہیں نا اڈی بھوئیں دے نام آ رہا ہے اڈی بھوئیں دے زمین تے نام آ رہے ہو رب رکیا ہے نام آ رہے ہو لیکن صدقے جانا اس قوم کی تہذیب کی اڈی مار کے نہ چڑھے جی اس قوم کو جو تہذیب اس کی پڑھائی جا رہی ہے انگریزوں کی طرف سے آئی ہے تعلیم میں وہ یہی ہے کہ پنجابی بھی ڈانس ہے سندھی بھی ڈانس ہے بلوچی بھی ڈانس ہے جناب سارے بکرے بکرے مجرے بکرے بکرے ڈانس ہے 14 اگست والے بہار دیکھا کہ ساری حکومت نے مجرے کرائے
ساری آزادی کا یہ آخر بھی ساری آزادی کا دینا ہے وہ ظالموں آزادی کے انگریز کیوں دہالے ملنے کوئی نہیں میرا پاک کہ تو آزادی ہے دین تو قرآن تو تاں کر کے قرآن کی مخالفت مجرے ہوتا ہے کہ ملا جڑا مر گیا ووٹاں وچ حال ویکھو سامنے بیٹھا ہے تے ویکھتے ہیں کیا بات ہے چسکے لین گئے ٹھمکے ویکھن گئے ساڈا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی والا ہوے تے او بھی دین دا دشمن ہے تے جے کوئی نون لیگ والا ہوے تے او بھی دین دا دشمن ہے تے جے کوئی پیپل پارٹی والا ہوے تے او بھی دین دا دشمن جڑے جمہوریت دے حامی نے او اسلام دے مخالف نے جڑا اسلام دا مخالف ہے اس کتے نال ساڈا تعلق ہے ساڈا تعلق صرف قرآن نال ہے دین اسلام نال ہے خبردار کوئی متا پہ سوچے بھئی یہ گنجے کے خلاف جناب عمران خان دیاں گلاں نہ وہ بھی آدھی قوم دیاں دھیاں بھیڑا لے کے آ جاتا ہے آدھے جلسے گزرے کرام ہاں جی یہ تھے بنا خدا دی یہ تھے میں بیٹھیا میں منڈے موبائل دکھایا آدھا استاد جی اے بے بختاں والیاں روڈ تے ٹریاں جاندیاں تنارے ماردیاں جاندیاں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تے ویڈیو بنا کے نیٹ تے سٹی میں آقا یاد مولوی میں صرف ایک سوال کا جواب دیا ہوں کہ کیا شریعت سے جائز ہے تساں جو آخدے ہو اساں رسول اللہ واسطے نکلے ہیں تے کیا رسول اللہ واسطے عورتاں دا ایویں نکلنا جائز ہے میرا قرآن دی آیت پوری کرنا ہی ارادے چاہتا رب العالمین جل شان فرمایا ہے فرمایا وقرنا فی بیوتکن گھر وچ بیٹھیاں نہ بیٹھیا جے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی فرمایا پان سج کے پرائے مرداں دے سامنے نہ جاؤ اتجال مستدرک دی روایت کو سناواں تو وقت زیادہ گزر جانا ہے ابن عباس نے تبرج جاہلیت الاولی دے تحت وہ جاہلیت اولا کا قصہ بیان فرمایا میاں نوح پاک تو پہلو 1000 سال حضرت ادریس پاک کا زمانہ ہے یہ 1000 سال دی ہچی دے وچکار آدم پاک دے ایک پتر دی اولاد پہاڑی علاقے تے ایک پتر دی اولاد مدانی علاقے چ رہندے سن تے جڑے سن مدانی علاقے والے انہاں دیاں بیبییاں گورے رنگ دیاں مرد کالے رنگ دے تے جڑے سن پہاڑی علاقے والے مرد گورے رنگ دے بیبییاں کالے رنگ دیاں تے اے بکھو وقت رہندے سن ہن ادھر والیاں بیبییاں جڑے مدانی علاقے والے لوگ سن گورے رنگ دیاں بیبییاں والے ایک دیار شیطان آئے اس بانسری میرے سامنے ابن کثیر پئی ہے تفسیر ابن کثیر پئی ہے یہ دے وچ بھی وہ ابن عباس کا قول پاک لکھیا ہے سمجھ آئیے آپ لکھتے ہیں کی فرماتے نے فرمایا اس بانسری بنائیے لکڑ دی ایک سوراخ کڈ کے تے اودے اوتے پھوکا ماریا اس کے وچوں نکلی ہے آواز قوم پہلی بار سنی ہوں قوم دین تو فارغ ہوئی بیٹھی ہے کئی سال گزر گئے حضرت ادریس پاک نے وصال کو لہذا قوم فاروق نے آخیا بھائی چلو یہ آپ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ استعمال کر لیں وہ قوم عاشق ہو گئی اس دن میں یوم عیدا ابن عباس فرماتے ہیں انہوں نے عید کا دیار بنا لیا ہر سال اس دیار میلہ لاؤندے سن میلہ جانتے ہو میلہ لاؤنے بازار لگنے نے عورتاں مرداں سارے نے آدھا دو بن سج کے تیار ہو کے آ جانے تے پھر مقابلے ہونے نے انہاں ساز بازیاں دے وہ پہلا آلہ ساز نویں کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ سائنسدانوں نے باجے بجے تے فلان فلان تیار کیتا ہے میں آخیا کہ سائنسدانوں ضرور تیار کیتے ہیں لیکن سارے پہلا سائنسدان جڑا تسی دستے پے وہ نہیں پہلا سائنسدان ہے نبی سرور کے فرمان کی کتاب وچ شیطان یہ ساز باجا بنایا ہے اے ابن کثیر بھی سامنے پئی ہے المستدرک بھی سامنے پئی ہے ویکھنی ہوے آدھے ویکھ لے ادھر ویکھ اس دیارے کو عیاشی کرتے سن پہاڑی علاقے والے گورے مرداں وچوں ایک بندہ لکھا ہے پہاڑاں تو آیا مدانی علاقے والوں اس ویکھا ہو سکتا جا نا مراد اوپر اسی تے رہ گئے نا کالیاں کلوڑیاں جو کے سارا حسن پیا ہے بیوٹی پارلر تے ایتھے لگ گئے ہیں او گیا انہیں جا تے نشان دسیا انہیں کہا شاہ اے جیاں بھی بیبییاں ہیں نا کہا آ جاؤ تانوں نے انتخاب دینا میں وہ دیہڑ گزر گیا اگلے سال جدوں وہ ہوئی دیہڑ آیا نا تے کئی سارے گورے پہاڑی علاقے کو اترے تھلے آ پہنچے اس کو بیبیاں گوریاں عورتاں جیسے گورے مرد ویکھ کے انہاں نے کہا جا پر کالے کلوڑے حبشی نہ ہمرا ساڈے کنے گل پائے جائے جے تسی پر آؤ لے مرد تے آ ہوندا ہے پک پک سونا سونا
انہاں ناجائز تعلقات قائم کر لیں فظاہرت الفاحشۃ دنیا میں جڑا پہلی بار انساناں دے اندر زنا کاری کا کام شروع ہویا ہے وہ اس وجہ تو شروع ہویا ہے عورتاں مرداں دے تعلقات قائم ہوئے نے کیسے لے پرائیاں عورتاں پرائے مرداں نوں ویکھیا پرائے مرداں پرائیاں عورتاں نوں ویکھیا بے حیائی ساز واجب گل چلی زنا تک آ پہنچی جب نوح پاک دا زمانہ آیا تو بت پرستی جاری سی 950 سال تبلیغ تو بعد نتیجہ کی نکلیا ہے آخرکار رب دے عذاب وچ غرق ہو گئے کوئی انہاں وچوں بچیا نہیں جڑا 90 بندہ بچیا ہے رب انہاں دی بھی نسل اگر نہیں چلن دتی اگر صرف نوح پاک دے پتراں دی اولاد چلی ہے اور کسی دی نسل چلن دتی غرق ہو گئے گانے ساز تو شروع ہوئے زناکاریاں بدکاریاں تے پھر اس تو بعد بتاں دی رام رام تے پوجا تک کفر تے مرے رب دے عذاب وچ کیا آپاں جاننے کہ ساڈے گھراں وچ جویں ساز واجیاں تو کم شروع ہو گیا ہے اگاں جا کے رام رام تے جا مکے اور جا قرآن دے خلاف ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولى واقمنا الصلاۃ نماز قائم کرو وآتینا الزکاۃ زکات دے رہو واطعنا اللہ ورسولہ اللہ رسول دی تابعداری پورا دین اس ایک جملے وچ آندا ہے پروردگار فرمایا میں جو حکم بیان کیتے نے نبی دے اہل بیت کو پتہ ہے کیوں کیتے کس واسطے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی دے اہل بیت اللہ ارادہ فرما رہا ہے تواڈے تو ہر پلیتی دور کر دے یعنی کی مطلب ہے نماز نہ پڑھنا پلیتی جے زکات نہ دینا پلیتی جے اللہ رسول کی تابعداری نہ کرنا پلیتی جے پردہ نہ کرنا پلیتی ہے گھر اختلاف ضرورت شرعیہ گھر باہر جانا پلیتی ہے فرمایا عورتوں کا پان سکے سے وزیرت کرائے کر کے پڑھائے مردہ دے سامنے آنا یہ پلیتی ہے پیچھو رب العالمین دے احکام آیات بینات کو فرمایا پڑھائے مرد نال نرم نرم گلاں کرنیاں یہ پلیتی ہے رب رسول دی نہ فرمانی کرنی یہ پلیتی ہے فرمایا اے نبی اہل بیت یہ حکم کہاں دیتے ہیں تاکہ تساں عمل کرو رب پاک فرما لیکن ٹھگی کی لگی اگلی آیت تک اور سید اتنے پاک ہیں کہ پیچھوں جڑی شریعت وہ بیان نہیں کی تاں کر کے میں آدھے گھر کا نام پہ لینا کوئی ناراض نہ ہوئے میں سید ہاں ساڈے آلے دوالے جتنے برادریاں رشتہ داریاں میں جہاں نظر مارنے قسم وحدہ لا شریک دی نہ نماز والی طہارت انہاں کول نہ زکات والی طہارت انہاں کول نہ پردے والی طہارت انہاں کول نہ اطاعت خدا رسول والی جناب علی طہارت انہاں کول اور سارے جہان دیاں پلیتیاں بے غیرتیاں بے حیائیاں بے پردگیاں بدکاریاں فحاشیاں عیاشیاں بدماشیاں فلماں ڈرامے ساز گانے باجے میلے خسرے لکیرانیاں فلانیاں ڈھول ڈھمکڑے ساز باجے سب کچھ سیدہ دے گھر بن گیا اور میں پوچھنا رب جڑی پاکی دتی سی انہاں او لئی تے ہے نہیں جدوں لئی نہیں انہیں پاک کیے پاک تے کرنا سی قرآن شریعت نے سبحان اللہ جھوٹے مولویا سانو پھلے لاؤنا اللہ سلامت رکھے سبحان سانو جہنمی بناؤنا احکام شریعت پر توجہ ہی نہ جاوے ایسا پاک ڈھونڈ کے لگے پھرتے آج ادھر کئی ویکھے نے میں اکھاں نال پیر بنے نے قوم دے مچھ نہ داڑھی ضلع بہاڑی حیاتی کیوں بنے نے کیونکہ مالی زندہ جو لا کے گھلے ہے تو تے پاک ہی ہے جو مرضی مکالا کا مال تو تے پاک ہے اوے میرا پاک رکھو لاد اور ادھر دیکھو مسلمانوں بندہ جنابت نال پلیت ہو جاوے جنابت حالت احترام یا ازدواجی معاملات تو بعد بندہ ہو گیا ناپاک ہن غسل شریعت کا ایک حکم ہے اس ایک حکم تے عمل نہ کرے بندہ پاک ہو سکتا ہے کہ جو شریعت دے ایک حکم تے عمل نہ کرے تے بندہ پاک نہیں ہو سکتا جڑا سارا قرآن شریعت کھڈ پیچھے سٹی کھڑا ہو میں موضوع پہ لاؤنا اتنے کوئی عالم دین بیچارہ سیدھی گل چ کرتا کون لے گل میں تو جانا سی اور پیرا
دیکھ لے قرآن دی ایک آیت تکبیر دا ٹوٹا کٹیا ہے کہ پیراں نال کی ظلم کیتا ہے حدیث مبارک نکے نکے بال میں یاد ہونی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا یاد ہے کہ کوئی نہیں لیکن کدے اس کا موڈ بھی سنایا نہیں پوچھو کی ہے یہ اتنی مشہور حدیث مبارک ہے جسے حدیث غدیر خم کہا جاتا ہے توجہ ہے سن رہا میں تمہیں وہ الفاظ مبارک سنا کے اجازت سبحان اللہ سبحان اللہ اس قوم کے نام عن جابر بن أرقم رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونظر غدير خم أمر بلوحات فقمنا فقال كأني قد دعيت فعجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعبرتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه ایسی لمبی حدیث سنائی ہے اسے مولوی پڑھی ہے من كنت مولاه فهذا علي مولاه بس اتنی کیوں ساڈے ابے دی تعریف بیان کیتی ہے لیکن سانو جتنے ہدایت کا نصیحت دیا گلا ملتی سن کو بیان نہیں کیا کیویں اے سن ذرا میں دسنا پیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور رب سونے کی طرف مینوں دعوت ملی ہے میں قبول کر لی ہے انی قد ترکت فیکم الثقلین میں تواڈے چ دو عزت والیاں چیزاں چھڑ چلیا سبحان اللہ لیکن یاد رکھیا جی انہاں دو احدہما اکبر من الاخر انہاں دو وچوں جڑی پہلی شے ہے نا او بڑی وڈی ہے من الاخر دوسری نالوں پہلی کیڑی ہے کتاب اللہ اللہ کا قرآن وعبرتی دوسری شے میری عبرت میری عزت میری اہل بیت لیکن یہ بھی یاد رکھیو ہر بندہ آن کے دعویٰ شروع کر دے میں اہل بیت میں اہل بیت میں اہل بیت فرمایا نا میں نشانی دس چلیا جے میری اہل بیت کون نے فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فرمایا میری اہل بیت کے قرآن یہ دونوں کبھی وقت نہیں ہون گے حتی کہ حوض کوثر تے میں محمد نو آن کے ملن گے یعنی کی مطلب ہے میرے اہل بیت وہ نے جڑے دنیا دے وچ بھی قرآن دے نال قبر دے وچ بھی قرآن دے نال میدان محشر وچ بھی قرآن دے نال حتی یردا علی الحوض کوثر تے میں محمد نو آن ملن گے جڑا قرآن نو اروڑیاں تے پہنچائی کھلوتا ہے بھی آخدا پیا نہیں سمجھ اہل بیت جڑا قرآن نو جناب عالی اور سکول دیاں کتاباں دے ذریعے وہ لکھوا کے کاپیاں دے ذریعے لکھوا کے کہ اسی کتاب تے کاپی نو بستے وچ پوا کے تے جناب کن پیچھوں سٹا قرآن کن پیچھے کرا کے تے تلیا جاندا باہر جو دا دل کر پہ کھیڈن تے انہیں سڑک دے کنارے تے چھڈیا تے کھیڈن شروع ہو گیا رب دا قرآن سڑک تے جے دل کر پہ اوپر باہر سے رکشے دے جناب علی تھلے سیٹ تے بستا تے اوپر بیٹھ گیا اوپر چڑھ کے سیٹ تے پتر یہ رب دا قرآن تھلوں تے تشریف اتوں لہذا جے ٹر گیا اوتھے تے بے وضو پڑھن تے بے وضو پڑھاون جس لے اے مقالہ مل رہن پھر اس تو بعد امتحانات تو بعد کتاباں میں فارغ کاپیاں میں فارغ باہر لوگوں دے جہاز بنا بنا کے اڈاون تے جناب علی کتاباں نو ردی دے بھا ویچن پھر اللہ دے قرآن دیاں لکھیاں یا وہی آیتاں او آ جان اخباراں اپنا بازاراں دے وچ ردی والیاں دکاناں تے اگوں ردی والے جو حالات چوک کے پھر ویچن کوئی پکوڑے لائی ہوندے کوئی سموسے لائی ہوندے کوئی روٹیاں لائی ہوندے کوئی کچھ لائی ہوندے رب دے قرآن دی آیتاں کوئی جناب علی او پیٹیاں وچ لا لا کے اخباراں تے آیات بجنات لکھیاں تے پھر وہی پیٹیاں امباں دیاں شیباں دیاں فلانی شے انہاں چلا لا کے منڈی دے جناب علی بازار اروڑیاں دے اوپر اللہ دا قرآن پہنچیا گیا اے جڑا ایڈی بے حرمتی کیتی کھڑوتا ہے تیرا کی خیال ہے حال اہل بیت موجمل اوسط امام طبرانی حدیث مبارک میری زندگی وچ میں رب نال وعدہ کیتا ہے پروردگارا میں مرد سجنا والے میرے لفظ مبارک حدیث سے بھول نہیں سکتے کیونکہ یہ تعلق سیدھا سیدھا ساڈے اصل نبی دے آل اولاد دے نال ہے وہ سونے نبی پاک فرمایا عن ابی ہریرہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد لا أعرفن ما جاء الناس غدا يحملون الآخرة وجئتم تحملون الدنيا إنما أوليائي منكم يوم القيامة المتقون إنما مثلي فيكم كمثل رجل يستنزع في قومه أتاهم فقال يا قوم أذيتم وخشيتم وصباحا أنا النذير والموت المبين والساعة الموعد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سند مار مار کے فرمایا او میرے دادے ہاشم کی اولاد او میرے دادے عبد المطلب کی اولاد اے دس سید ہاشمی کے عبد المطلب کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ فرمایا اے میری پھوپھی صفیہ پاک اے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبردار سارے سانو لا اعرفنا میں نہیں سیاننا دے نہیں پہچاننا دے اعرفنا معرفت تو ہے پہچاننا نہیں دے کیلی گل کو نہیں پہچاننا لا اعرفنا ما جاء الناس غدا يحملون الآخرة فرمایا میری امت دے باقی لوگ آخرت کما کے لے آمن وجئتم تحملون الدنیا تسی دنیا کما کے لے آؤ آخرت دی کمائی نہ کرو میں ایسے بندے نو ہر گھر نہیں پہچانا گا. کون سناوے دنیا حدیث قوم دیا سیدانو اس قوم دیا جوانانو جتھے نبی پاک اپنی بیٹیوں مخاطب فرما کے جنہ بارکت فرمایا سیدتم من نساء اہل الجنہ فرمایا میری یہ بیٹی ساری عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ ادھر کے فرمایا لیکن پہلوں کی فرمایا فرمایا میری بیٹی یہ تسا آخرت واسطے کمائی نہ کی تھی نیک عمل نہ کمائے قرآن شریعت دے احکام تے نہ چلے فرمایا میں قیامت دے دن پہچان نہیں وجہ تم تحملون الدنیا اگلے لفظ سن انما اولیائی منکم فرمایا تواڈے وچوں منکم تواڈے وچوں اولیائی میرا ولی ولی دے معنی ہوندے نے سجن دوست مددگار یار والی وارث قریبی یہ ولی دے معنی ہوندے نے فرمایا قیامت والے یار میرا ولی میرا وارث میرا قریبی میرا یار میرا اہل بیت او میرا سجن میرا مددگار صرف وہ ہوئی ہے المتقون فرمایا جڑے متقی تے پرہیزگار ہون گے وہی ہوئی میرے یار میرے سجن میرے مددگار ہون گے. فرمایا نام میں سیاننا ہے نام میرا قریبی فرمایا نہیں مثال نہیں ہے جنہیں کوئی بندہ آدھی قوم میں چاہے کہ آن کے ڈراوے آدھی قوم میں جگاوے سوکیاں نو آتے ہوئے اٹھوئے جاگو مرون لٹے جا سو برباد ہو جا سو اٹھ پاؤ تو برباد ہو جا جگاوے کہ پھر دعا کرے کاش صبح ہو جائے کاش کہ میری قوم جاگ جائے. فرمایا انا النذیر میں ڈر سنانے والا ہوں والموت المبین وہ موت سر پہ کھڑی ہے والساعۃ الموعد قیامت کا وقت مقرر ہو چکا ہے. غفلت نہ بڑھتے آگے اگر ایک دیاں حدیثاں میں قرآن دیاں دی آیتاں وہ اصل سیداں کو سنائیاں جاندیاں کہ سانو دسیا جاندا سیدو اور اس امت نالوں زیادہ حقدار تسی ہو کہ نبی سرور کی شریعت پہ چلو تے جے اس امت نے پیر تے رہبر تے رہنما تے سید وہ سیدھے راہ تے رن دے تہاڈا کی خیال ہے کوئی نہ ڈنگا ہونا سی مرید ڈنگا نہیں ہو سکتا پیر سیدھا ہو گیا تو مرید ڈنگا نہیں ہو سکتا یا وہ مرید ہی نہیں تو جو مرید ہے تو پھر ڈنگا بریٹھا پاسے پر کے ہدایت دے رہا تو بھٹکا تے گمراہ نہیں ہو سکتا پیر ہون ہی نہیں دینا. اور میاں شیر ربانی کا مرید ہے ادھر شرد پور دے لاڑے کا نام سنیا جو دادا علی حجیری کے گوانڈ رہنے والا میاں شیر محمد شرد پوری آپ کا مرید ہے
سکھان دے نال اس ویلے کٹھے وسدے سی یہ قوم پارٹیشن جنوں آخدے نے تو پہلو دی گل ہے پاکستان دے بنن کو سکھان دی ایک عورت نو ویکھ لیا شیر ربانی دے مرید نظر پئی نو جس نے نظر پئی تے فتنہ اٹھیا ذہن وچ سکھڑی دا عاشق ہو گیا تاڑن لگ پیا موقع ویکھن لگ پیا ایک دے آڑوں کو پتہ لگیا بھی سکھ کدھر سفر سے چلیا سکھ سفر سے نکلیا تو جناب علی پچھوں اس رات کو پروگرام بنایا کہ میں کل ٹپ کے جا سکتا جس ویلے کل آن چڑھیا ہے تو اگوں ویکھیا ہے تو جناب علی سکھ ایک بیٹھا ہے کوئی کوڑا لے کے منجی کے اوپر اس ویکھیا اس آخیا مینوں خبر غلط پڑی یہ گھرے بیٹھا ہٹ گیا دوسری رات آ گئی دن پھر پتہ لگ گیا بھائی وہ تو کل لگیا ہوا ہے پھر تریا تو پھر آ گیا جب نظر ماری جب سائی ہونا پھر ڈرتا نسیا شام تیسری رات آئیے پھر گیا پھر اگوں معلوم کیتا پتہ لگیا کوئی نہیں پھر گیا رات ہوا تو ویکھیا تو سائی کا بیٹھے چوتھا دیار آیا ہے اگوں تو مرید چلے سن شرک پور جمعہ پڑھن واسطے آخر لگے آ جا بھائی راہ ٹکریا آ جا جمعہ پڑھن چلیے جس ویلے جمعہ پڑھن واسطے گیا میں میاں شیر ربانی منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے سنو جدوں سامنے مرید آیا ہے نگاہ مبارک پئی ہے فرمایا بیلیو اے حیا کرو ساتھو روز روز سکھ نہیں بننا جاتا سبحان اللہ حیاتی حیا کرو روز روز سکھاں دے روپ نہیں تھانے کرتے صدقے صدقے واہ واہ مرید نہیں بچائے تو سکھ کی عزت نہیں بچائے ہونے والا پیر ایک پیر میاں شیر ربانی ہے ایک ہونے والا پیر ہے جڑا مرید بچاون دی بجائے مرید مجائی کھڑا ہے تے مرید کی عزت بچاون دی بجائے خود کمینہ تاڑی کھڑا ہے کیونکہ میرے رشتہ دار نے میں بڑا جاننا پیر صاحب اپڑیا بیٹھو سی مرید نہیں منی دے آن چار پائی دے آن مٹھی ہر سرکار حیاتی عمر ترا صدقے مرید نکلے باہر کم تے حضرت ہوری مٹھیاں بھرائی ہوندے نو دی رن کو یہ پیر ہے یہ دا حق بندا ہے اے آوے تے کسے ساڈے ورگے دا مرید ہو کوئی پیر نہیں حیاتی عمر ترا اللہ پڑھواوے ہے سبحان اللہ خالی ان چیرے کوئی پیر نہیں ہاں صدقے لیکن مولیاں تے حیرانگی ہوندی ہے انہاں مولویاں جنہاں ساڈے ہی آستانیاں تے بیٹھ کے کھادا تے لگے ہے انہاں قرآن سناون دا حق ادا نہیں میرا پاک الٹا آیت ادھی ٹکڑا پڑھ کے تے سانو گمراہ کیتا ہے اج میں قلندر اقبال فرمایا سنا دیواں سبحان اللہ سبحان اللہ قلندر اقبال فرماوندا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے لہبی اقبال آخر پہ میں نہیں آخیا مطلب میرے نال ناراض ہو گئے وہ ابو لہب کا پتر ہے جڑا نام مراد پاک محمد دے قرآن نو سنا کے دھوکا دے دیتی ہوندا ہے پر اسلام شریعت دے حکم نہیں سناوندا لہب دا آخری شعر باہو سلطان دا تے میرا سلام جواب اونچی بولنا لو سبحان اللہ ساڈا باہو سلطان فرماؤندا اے دنیا ڈھونڈن
میری گل سمجھ نہ آئی ہو یا میرے کو کسی گل کے اتنے ان دلیل سمجھ نہ آئی ہو، میں اپنی ہر گل جملے کا ذمہ دار بیٹھا اور مرنے تک دم تک بیٹھا. میرا بھائی ہے اگر جن سمجھ نہیں آئی کچھ لگے میرے کوئی اعتراض ناراضگی نہیں جی اگر سمجھ آ گئی ہوئے تو پھر وہ میرے براؤ اے ہاتھ بن کے آتے ہیں پر جی اگر قرآن کا ٹوٹا کٹ لین مولوی تے گمراہی قرآن چوں سجدہ تک پھیل جاتی ہے. حدیث کا ٹوٹا کٹ لین مولوی تے حقیقت ہدایت والی وہ سجدہ تک نہیں پہنچ سکتی. تے مینوں دسو جڑے چشتی صاحب دے بیان کا ٹوٹا کٹ لین پھر ہدایت پہنچ جائے گا؟ قرآن کا ٹوٹا کٹیا مانا پورا نہیں رہتا، حدیث کا ٹوٹا کٹیا مانا پورا نہیں رہتا، تے چشتی صاحب دے بیان کا ٹوٹا کٹیا مانا پورا نہ رہتا. جھوٹیاں مکارا نے ٹوٹے کٹ کے وہ سیدہ کا دشمن وہ یزید کا حامی. شرم نہیں آتی؟ میں چشتی صاحب کے در کا نوکر ہوں، حسنین کریمین کا پوترا بیٹھا. اگر کوئی مائی دلال ناچیر نے 1000 بار چیلنج کرتا ہے، اگر چشتی صاحب کو آتے جھوٹا سے غریبی ہے میرا اس کو چیلنج ہے مناظرہ کرے تا آ جاوے کہ آگے چڑھ کے مباہلہ کرنا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں سارے مہانی کی توفیق عطا فرماوے. مولا سونا جڑا دل دے نال محبت دے نال خلوص نال قرآن سنیا جی اللہ تعالیٰ تواڈے سارے دی زندگی اور آخرت اسلام والی ایمان والی فرماوے.